اب میں دعوت دوں گا جناب پادری صابر گل صاحب سے، جو کہ پاسبان ہیں سینٹ پال پریسبیٹیرین چرچ، اور اس کے علاوہ وہ گجرانوالہ پریسبیٹری کے وائس ماڈریٹر بھی ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ سامنے آئیں اور آج کا کلام جو انہوں نے ہمارے لیے پیش کرنا ہے وہ آئیں اور یہاں پر آ کر خداوند کے کلام کی خدمت کریں۔ جناب پادری صابر گل صاحب۔ آپ کے سامنے پیدائش کی کتاب اس کے 22ویں باب کی پہلی 14 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ میں تھوڑی دیر کے لیے پرستش کی نسبت سے یا عبادت کی نسبت سے چند ایک باتیں آپ کے ساتھ آج شام آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پیدائش کی کتاب کا 22واں باب بائبل مقدس کا وہ پہلا باب ہے جہاں پر لفظ پرستش یا عبادت یا ان کے متبادل انگریزی زبان کا لفظ ورشپ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً اگر آپ اسی اصول کو مد نظر رکھیں کہ کہاں پر بائبل میں سب سے پہلے کس چیز کا ذکر ہے، میں یہ کہوں گا کہ پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں سب سے پہلی مرتبہ ہم ابلیس کا ذکر پڑھتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب کے 12ویں باب میں ہم پہلی مرتبہ مصر کا ذکر پڑھتے ہیں، اور پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب کی 5ویں آیت میں ہم پہلی مرتبہ لفظ ورشپ یا پرستش یا سجدہ ہم اس لفظ کا بیان پڑھتے ہیں۔ یہ حوالہ، یہ آیات جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، یہ عبادت کی نسبت سے ہمارے سامنے ایک معیار قائم کرتی ہیں کہ مسیحی پرستش کا، مسیحی عبادت کا، مسیحی یا کرسچن ورشپ کا کیا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، کیا معیار ہونا چاہیے، اس کو ان چند آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن چند نکات ضرور آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ غور سے ان کو سنیے۔ پہلی بات، درست عبادت یا درست ورشپ یا خدا کی سچی پرستش ہمیشہ اس میں اطاعت گزاری ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور یہاں پر جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں وہاں پر اسی بات کا ذکر ہے۔ خدا ابراہیم کو آزماتا ہے، اس کو اپنی عبادت کرنے کے لیے وہ بلا رہا ہے، کیونکہ جب ہم 5ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ابراہیم اپنے نوکروں سے یہ کہتا ہے کہ ہم خدا کو سجدہ کر کے واپس تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ خدا اس کو عبادت کرنے کے لیے بلاتا ہے، اور ابراہیم کسی قسم کے بہانے سے کام نہیں لیتا، بلکہ وہ اطاعت کرتا ہے، وہ تابع فرمانی کرتا ہے، وہ خدا کی بات کو مان لیتا ہے، اور بلا چوں چرا کیے، کسی قسم کے بہانے اور ایکسکیوز کے بغیر وہ خدا کی بات کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے بیٹے کو لیتا ہے اور اس کے حکم کی تابع فرمانی کرتا ہے۔ اگر آپ نئے عہد نامے میں دیکھیں، مقدس یوحنا اپنے انجیلی بیان کے 14ویں باب کی 15ویں آیت میں اور 14ویں باب کی 21ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کا ذکر کرتا ہے کہ جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو تم مجھ سے محبت رکھو گے، اور پھر یہ بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے حکموں پر بھی عمل کرتا ہے۔ خدا کے حکم کو ماننا، اس کی تابع فرمانی کرنا، یہ درست پرستش ہے، یہ درست عبادت ہے، اور یہ سب سے پہلی کوالٹی ہے، یہ سب سے پہلا معیار ہے ایک درست عبادت کا۔ دوسری بات، جو عبادت ہوتی ہے جس کو ہم خدا کی سچی عبادت کہتے ہیں، اس میں ثابت قدمی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ایک وقت میں ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں اور دوسرے وقت میں ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ابراہیم کی زندگی پر غور کریں گے تو ابراہیم کی زندگی پرستش کے ایسے بے شمار واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر
ہم 21ویں باب کی 33ویں آیت میں ابراہیم کو بیر سبا میں دیکھتے ہیں، وہ وہاں پر بھی خدا کے سامنے دعا کرتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے تب ابراہیم نے بیر سبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی، وہ خدا سے دعا کرتا ہے۔ 22ویں باب سے پہلے جتنے بھی ابواب آپ کو ابراہیم کی زندگی کے بارے میں ملیں گے، ان میں بے شک مشکلات ہیں، لیکن ایسی مشکل نہیں تھی۔ ابراہیم خدا کی پرستش کرنے والا اور اس کو ماننے والا شخص تھا، اور اس کے عوض خدا نے اس کو بڑی برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ وہ سارے علاقے میں ایک مالدار شخص تھا، اس کے پاس دولت کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس نوکروں کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس دنیا جہان کی ہر ایک چیز جو اس وقت کی دولت سمجھی جاتی تھی وہ اس کے پاس موجود تھی۔ اور ابراہیم اچھے حالات میں خدا کی پرستش کا تجربہ رکھتا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے جب خدا اس کو یہ کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دے، اور یہ بیٹا بھی وہ بیٹا ہے جس کو خدا نے وعدے کا فرزند کہا تھا، جو خدا نے ابراہیم کو سارا کے بطن سے عطا کیا تھا۔ یہ وہ بیٹا ہے جو بہت سالوں کے انتظار کے بعد خدا نے اس کو عطا کیا ہے، اور اب خدا اس کو کہتا ہے کہ تو اس کو قربان کر دے۔ ابراہیم اس کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے، اور ہم اس سے دوسری جو کوالٹی ہے عبادت کی وہ سیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ثابت قدم رہیں۔ نہ صرف اچھے حالات میں ہم خدا کی عبادت کرنے والے لوگ بنیں، بلکہ چاہے بحران ہوں، مصیبتیں ہوں، تکلیفیں ہوں، پریشانیوں ہوں، کسی بھی حالات میں ہم خدا کی پرستش کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار رہیں۔ جو سچے پرستار ہوتے ہیں، جو اچھے اور سچے خدا کے عابدین ہیں، وہ ہر ایک حال میں خدا کی پرستش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ حالات ان کی عبادت پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ وہ مشکلات میں سے گزریں، وہ بیماریوں میں سے گزریں، وہ خوشحالی کا دور دیکھیں، وہ جیسے مرضی حالات میں سے گزرتے ہیں ہوں، وہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جو سچے پرستار ہوتے ہیں وہ خدا کی عبادت ہر حال میں کرتے ہیں، وہ ثابت قدم رہتے ہیں اپنی عبادت میں اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق میں۔ وہ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو کبھی خراب نہیں کرتے، چاہے حالات اچھے ہوں یا حالات برے ہوں، اور ابراہیم اس معیار کو ہمارے سامنے یہاں پر قائم کرتا ہے۔ ابراہیم کو خدا کہتا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو، جو اکلوتا بیٹا ہے، جو وعدے کا فرزند ہے، تو اس کو قربان کر دے، اور ابراہیم اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابراہیم نہ صرف اچھے حالات میں خدا کی عبادت کرنے والا شخص تھا، بلکہ وہ ان حالات میں جب وہ اس کے بیٹے کی قربانی اس سے مانگی جا رہی ہے، اس وقت بھی وہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیسرا جو معیار یا کوالٹی ہے عبادت کی، وہ یہ ہے کہ ہم عبادت کے وقت اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیں۔ 5ویں آیت میں یہاں پر دیکھیں، تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا، تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں اور سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے۔ ابراہیم جو ہی اس پہاڑ پر پہنچتا ہے جہاں خدا نے اس کو عبادت کرنے کے لیے کہا تھا، وہ اپنے آپ کو دنیا کی چیزوں سے الگ کر لیتا ہے، اور وہ ان جوانوں سے کہتا ہے کہ تم اور گدھے یہیں پر ٹھہریں، ہم جا کر خداوند کی عبادت کریں گے، ہم اس کو سجدہ کریں گے، اور پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ یہ ہے معیار، عبادت کا معیار، دنیا کو عبادت سے الگ کرنا، اپنے آپ کو دنیا سے تھوڑی دیر کے لیے علیحدہ کر لینا تاکہ ہم خدا کی عبادت کر سکیں۔ لیکن آپ اپنی زندگی پر غور کیجئے، ہم پرستش میں، عبادت میں کس طرح سے دنیا کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ میں بارہا موقعوں پر یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے موبائل بند کر دیا کریں۔ ہم لوگوں کو، اپنے مسائل کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور ہم عبادت میں بھی دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن یہ عبادت کا درست معیار نہیں ہے۔ عبادت کا درست معیار یہ ہے کہ جب ہم عبادت کے لیے آئیں، تھوڑی دیر کے لیے، یہ چند گھنٹوں کی بات ہے، ہم اپنے آپ کو دنیا سے بالکل الگ کر لیں تاکہ سچے خدا کے ساتھ ہم سچی لو لگا کر بیٹھیں
اور اس کی عبادت کریں۔ یہ تیسرا معیار ہے جو پیدائش کی کتاب کے 22ویں باب میں ابراہیم قائم کرتا ہے۔ اور اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پڑھیں، مرکز اپنے انجیلی بیان کے پہلے باب کی 35ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ویران جگہ پر صبح دن نکلنے سے پہلے دعا کرنے کے لیے جاتا تھا۔ چھٹے باب کی 46ویں آیت میں مرکز بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے پہلے جھیل کے کشتی میں سے بیٹھ کر تم بیت سیدا پہنچو، اور وہ خود اکیلا پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 6 باب اور اس کی 15ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے ایک معجزہ کیا تھا جب اس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے ہزاروں لوگوں کو سیر کیا۔ جب بعد میں خداوند یسوع مسیح کو یہ پتا چلا کہ لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں، جوش سے بھر گئے اس معجزے کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو بادشاہ بنا لیں۔ جب یسوع مسیح نے یہ دیکھا تو وہ جاتا ہے، علیحدہ ہو جاتا ہے اور پہاڑ پر جا کر دعا کے لیے چلا جاتا ہے۔ وائس اپنی کتاب میں یہ کہتا ہے کہ جب تو خداوند کے گھر کو جائے تو سنجیدگی سے قدم رکھ۔ یہ پرستش کا تیسرا بہترین معیار ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لیں۔ چوتھا معیار یہ ہے کہ جو سچی عبادت ہوتی ہے، جو خدا کی سچی پرستش ہوتی ہے، وہ ہمیشہ قربانی کے بغیر نہیں ہوتی، اس میں قربانی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ یہاں پر غور کریں گے تو ابراہیم کو خدا نے جب اس پرستش عبادت اور سجدہ کرنے کے لیے بلایا تو ابراہیم سے خدا اس کے قیمتی بیٹے کی، اکلوتے بیٹے کی، جو اس وعدے کا فرزند تھا، اس کی قربانی مانگتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی قربانی تھی، یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی ابراہیم کے لیے جو خدا اس سے مانگ رہا تھا۔ اس سے بڑی قربانی اس کے لیے ہو نہیں سکتی تھی کہ خدا اس کے بیٹے کو اس سے مانگ رہا ہے کہ تو اپنے بیٹے کو میرے لیے قربان کر دے۔ اور ابراہیم کچھ بھی پیچھے نہیں چھوڑتا۔ ابراہیم جیسا خدا اس کو کہتا ہے وہ اس کی بات کو من و ان قبول کرتا ہے اور عبادت کرنے کے لیے اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہ اس کو قربان کرنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ جب ہم عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں اس میں ہمیشہ قربانی ہوتی ہے۔ ہم اپنے وقت کی قربانی دیتے ہیں، ہم اپنی چیزوں کی قربانی دیتے ہیں، اور ہم خداوند کی پرستش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ خداوند کی پرستش کرنا یہ کوئی سستی بات نہیں ہے، اس میں ہمیشہ قربانی موجود ہوتی ہے، اور خدا ہم سے قربانی مانگتا ہے۔ اور جس عبادت میں قربانی نہیں ہوتی، اگر ہم قربانی کر کے وقت نکال کے خداوند کی عبادت کے لیے نہیں آتے، وہ سچی عبادت نہیں ہے۔ بہت دفعہ لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی صاحب میں نے فلاں کام کرنا ہوتا ہے، یہ کام کرنا ہوتا ہے، اس لیے مجھے وقت نہیں ملتا۔ اگر ہم اپنے کاموں کو چھوڑ دیں نہیں تو یہ سچی عبادت نہیں ہے۔ سچی عبادت وہ ہے جب ہم سیکریفائس کرتے ہیں، جب ہم قربانی کرتے ہیں، ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کر خداوند کی پرستش اور عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور 5ویں اور آخری بات جو میں آج شام آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سچی پرستش میں ہمیشہ توقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے تو خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر دے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم بڑی آسانی کے ساتھ سب کچھ لیتا ہے اور وہ چل پڑتا ہے اس پہاڑ کی جانب جہاں خدا نے اس کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ کون سی بات تھی جو ابراہیم کو وہاں پر لے جا رہی تھی؟ اب دیکھیں عبرانیوں کے خط کا مصنف اس کو بیان کرتا ہے۔ عبرانیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 17ویں اور 18ویں اور 19ویں آیت، یہاں پر یہ لکھا ہے، ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا، اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا جس کی بابت یہ کہا گیا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل کہلائے گی۔ اور پھر وجہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ وہ سمجھا کہ خدا مردوں میں سے جلانے پر بھی قادر ہے، چنانچہ انہی میں سے تمثیل کے طور پر وہ اسے پھر ملا۔ ابراہیم جانتا تھا کہ وہ خدا جس نے اس کو اسحاق بخشا ہے، رومیوں کے نام خط اس کا 4واں باب دیکھیں، ابراہیم جانتا تھا کہ خدا جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں سے بھی وہ بلا لیتا ہے۔
خدا نے اس کو وہ ایمان بخشا تھا. 17ویں آیت میں لکھا ہے 4 باب کی, چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں. خدا پر ابراہیم کا ایمان یہ تھا کہ خدا ان چیزوں کو بھی جن کا وجود نہیں ہے, جو بالکل وجود نہیں رکھتی, ان کو بھی ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ ہیں. اس لیے ابراہیم جانتا تھا کہ خدا اگر اس سے اس کے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے, خدا اس پرستش کے وسیلہ سے, خدا اس عبادت کے وسیلہ سے, خدا اس تابع فرمانی کے وسیلے سے اس کو دوبارہ بیٹا بخشے گا. اور وہ اس بات پر ایمان رکھتا تھا عبرانیوں کے خط کے مطابق کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جو مردوں کو جلانے کے بھی لائق ہے. اسی لیے خدا نے اس کی زندگی میں معجزہ کیا اور خدا نے اس کو بیٹے کی قربانی کی بجائے مینڈے کی قربانی چڑھانے کا حکم دیا, کیونکہ یہ ابراہیم کے ایمان کی بات تھی. سچا ایمان, سچا پرستار جو خدا کی پرستش کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے, لیکن ایکسپیکٹیشن ہے, توقع ہے, معجزے کی امید ہے, ایمان ہے اس کا. جب ہم عبادت میں آتے ہیں تو ہمیں بھی ایسے ہی ایٹیچیوڈ کے ساتھ, ایسے ہی ایمان کے ساتھ عبادت میں بیٹھنا چاہیے. جب ہم گیت گاتے ہیں, خداوند کی پرستش کرتے ہیں, جب ہم عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا چاہیے کہ ہاں خدا آج میری زندگی میں معجزات کرے گا. اور یہ معجزات صرف دعا کے وسیلے سے نہیں, کلام کے وسیلہ سے. جب انجیل کی منادی کی جاتی ہے, جب اس کی پرستش کے گیت گائے جاتے ہیں, اس وقت بھی خدا ہماری زندگی میں معجزات کرتا ہے. سو آج شام آپ اپنی زندگی میں معجزے کی توقع کے ساتھ بیٹھیں. آپ اپنی ضرورتوں کو پورا ہونے کی توقع سے یہاں پر بیٹھیں. جب آپ خداوند کی ستائش کرتے ہیں, جب آپ گیت گاتے ہیں تو سچے پرستار کی طرح بیٹھیں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح یوحنا کے انجیلی بیان کے مطابق اس کے 4 باب کی 23ویں آیت میں خدا اپنے لیے سچے پرستار ڈھونڈتا ہے. سچے پرستار بنے خدا کے, اور عبادت کے اس معیار کو قائم رکھیں کہ آپ کی عبادت میں اطاعت گزاری ہو, آپ کی عبادت میں ثابت قدمی ہو, آپ کی عبادت میں دنیا سے علیحدگی ہو, آپ کی عبادت میں قربانی ہو, اور آپ کی عبادت میں معجزے کی توقع ہو. خداوند آپ کو اور مجھے اور ہم سب کو ان باتوں کے وسیلہ سے برکت بخشے. آمین.